وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی جی، آپ نے جنت میں محل تعمیر کروا، اس میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے درج ہے جی، بالکل صحیح مسلم میں ہے، بخاری کے اندر دیکھ لیں اور کتابوں کے اندر بھی حدیث آتی ہے۔ تو اب بھائی کا سوال ہے کہ یہ مسجد کی تعمیر میں حصہ دینے والے کے لیے بھی جنت میں گھر بنایا جاتا ہے، یا یہ بشارت اکیلا کوئی شخص مسجد تعمیر کرائے اس کے لیے ہے؟ جی، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی بندہ صرف حصہ ڈال دے گا نا، انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اس کو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر بندہ پوری مسجد بنا دے گا تو انشاءاللہ تب بھی وہ فضیلت سمیٹ لے گا، یا اس میں سے جتنا حصہ ڈالے گا نا اتنا وہ فائدہ حاصل کر لے گا۔ جی، مثلا مثلہ کے لفظ بھی آئے ہیں حدیث میں کہ اللہ کا گھر جو بندہ بنائے گا تو اسی کی مثل اس کا گھر بنایا جائے گا۔ اب کوئی بندہ پوری مسجد تعمیر کروا دیتا ہے تو کوئی ایک جائے نماز یا دو جائے نماز کی جگہ جو ہے وہ مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہے، یا اتنی جگہ جو ہے وہ تعمیر کروا دیتا ہے، تو انشاءاللہ جتنا وہ کروائے گا اتنا اجر اس کو حاصل ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ بلکہ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے جگہ اللہ کے لیے بنائی، مسجد بنائی، اتنی بھی مسجد بنائی نا، تو اس کے لیے بھی اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ تو اس روایت کے اندر اگرچہ اختلاف ہے، لیکن باقی صحیح روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فائدہ انشاءاللہ اس کو ضرور ملے گا، جتنی وہ جگہ بنائے گا، جتنا اس کا حصہ ہوگا اتنا انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔